یہ ہے کہ خان صاحب کو پڑھ نہیں سکے تھے کہ خان صاحب کس قسم کے آدمی ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا ہوا ہے بلکہ, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت جو ہے وہ اور زیادہ آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ بالکل نہ صرف یہ کہ ان کو پڑھ نہیں سکے بلکہ ان کو اب بھی یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی. ڈائریکٹلی سوال کے جواب دینے میں سر اگر خان صاحب باہر آنا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں. یہ احکامات ان کو صادر کیے گئے ہیں, یہ احکامات کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ان کی حیثیت کوئی نہیں, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ یہ دیں یا ان سے کچھ مانگے جا کے انسان. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ جو جس کے پاس طاقت ہے وہی انہی نے ان کو انسٹرکٹ کیا کہ وہ بیٹھے. جہاں تک ہمارے ڈیمانڈس کا سوال ہے تو ہم بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں. ہم نے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر کہا ہے, جب پہلی ہماری میٹنگ ان کو ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے کہا ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. نمبر 1 پولیٹیکل پرسنس کو رہا کیا جائے. نمبر 2 9 مئی اور 26 نومبر کو جو انفارچونیٹ ہیپننگس ہوئی ہیں ان کے بارے میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ اصل مجرمین کا احاطہ کہ ان کا پتہ چلایا جا سکے. یہ بیسیکلی 2 ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈیمانڈ ہے لائک نیریٹو کے بارے میں جو ان کا مینڈیٹ ہمارا انہوں نے چڑھایا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے, 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں. لیکن یہ چیزیں لکھ کے نہیں دی جاتی ہیں. آپ بات چیت شروع کریں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ جی یہ کیا ارجی مانگ رہے ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا ارجی, کیا العارض لکھ کے دیں ہم کو. جناب عالی گزارش ہے آپ کی خدمت اقدس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ بلا بلا. بچکانہ کھیل ہو رہا ہے. یہ بچکانہ کھیل سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک رہا ٹاکس کا, سمیع صاحب میری کنٹینشن یہ, اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ان کے انٹرسٹ میں یہ چیز ہے کہ یہ کمیٹی کھیلے. کیونکہ بیسیکلی ان مذاکرات کا مقصد ریلیف پرووائڈ کرنا نہیں ہے, انصاف پرووائڈ کرنا نہیں ہے. ان مذاکرات کا مقصد انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. وہ اس چیز کو لمبا کرنا چاہیں گے جتنا زیادہ لمبا کر سکے. ہمارے حق میں یہ چیز نہیں جاتی. ہمیں 15 جنوری کی پہلے ڈیڈ لائن تھی, اب مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے 30 جنوری تک اس کو کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ 30 جنوری سے آگے کسی صورت میں یہ مذاکرات نہیں جاری رہنے چاہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا اگر کرنا تھا نہ ہے کہ بات چیت ہو, لیسٹ آف آل کہ بات چیت کامیاب بھی ہو. کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں رہیں گے, وہ اور آ جائے گا. وہ اگر آپ مینڈیٹ کو ریسٹور کرتے ہیں تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی. سو ہمیں بالکل کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں کہ جی بالکل کوشش نہیں کریں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, بلکہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ مذاکرات ناکام ہوں. جہاں تک رہا ملٹری کورٹس کا, تو ہم ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. سو اس جب ڈیو پروسیس آف لا ہی فالو نہیں کیا گیا پنشمنٹ دینے میں, تو پھر معافیاں دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ ایک کہانی ہے, وہ ٹھیک ہے چل رہی ہے, لازمی بات ہے, جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جب تک چلائیں گے یہ تماشا چلے گا, وہ چلے گا. ہم ملٹری عدالتوں کو نہیں مانا, ہم نے کبھی نہیں مانا, اور ہم ان کی ججمنٹس کو بھی بالکل نہیں مانتے, اور وہ ہم نے عدالتوں میں چیلنج بھی کر رکھا. ہم نے اپنے مسائل کو اسی ملک کے اندر رہ کے حل کرنا ہے, ملک کے آئین اور قانون کے مطابق. انفارچونیٹلی نہ آئین رہا ہے نہ قانون رہا ہے. یہ ایک اور کہانی ہے, ایک اور داستان ہے. وہ ہم بیان کرنے لگیں تو اس کا کوئی نقطۂ آخرت نہیں ملے گا آپ کو, وہ چلتی جائے گی. لیکن جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, اسی آئین اور اسی قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں تک رہا رچرڈ کینل اینڈ سو مینی ادر پیپل بائی دا وے, وہ صرف رچرڈ کینل تک نہیں ہے. یہ جو ملٹری کورٹس ہے اس کے اوپر آپ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ای یو کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, یو کے کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بہت سی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. جہاں تک بات چیت کے آگے بڑھنے کا سوال ہے تو رچرڈ کینل کا سوال ہے, وہ ایک انٹینٹ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, ایک انٹرسٹ اور انٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے. اب 20 جنوری کے بعد کیا وہ اس انٹرسٹ اور انٹینٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو سم کائنڈ آف ایکشن؟ یہ آپ بھی ہیں, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے بیسیکلی. لیکن جس لیول آف انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے, جو انٹرسٹ انہوں نے ہمارے وہاں جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے ہمارا اس کے ساتھ انہوں نے انگیج کر کے کیا ہے, اس سے لگتا تو یہی ہے. میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے بات کر سکتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرنے کی کوشش کریں. اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, یہ وقت بتائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کنجیکچر کرنا یا پروجیکشن کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت خوفزدہ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا آغاز بھی اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو تھا وہ یہی انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہی تھا.
خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، پروڈکٹیولی آگے بڑھتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کمیٹی کو ایون مور ریپرزینٹیو بنا دیجیے. کم از کم اس پلیٹ فارم کو انکلوڈ کر لیں جو کہ پلیٹ فارم آپریشنل ہے. ہمارے محمود خان چکئی صاحب اس کے چیئرپرسن. ایک پلیٹ فارم جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ تو اس کو ایک شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے نا. اصل بات چیت تو انہیں کے ساتھ ہی ہے. اصل بات چیت تو انہیں کے ساتھ ہی فیصلے ہونے ہیں اور وہی ڈیلیور ہونے ہیں. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دم چلے ہیں سر. یہ تو ان کی تاریں تو کہیں اور سے ہلتی ہیں. تو میری تو یہ ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے. سو وہ پردے کے پیچھے ہیں. اگر پردے کے سامنے آ جائیں تو اور بہتر ہو جائے گا. پردے کے پیچھے ہیں، چلیے یہ ان کی خواہش ہے، وہ خواہش رہے، لیکن فیصلے وہیں سے کرتے ہیں. تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کیوں کمیشنز نہیں بنا دیتے؟ آپ کو تو بڑی خوشی سے کمیشنز بنا دینی چاہیے. آپ 3 انڈیپینڈنٹ ججز پکڑ لیجیے سپریم کورٹ کے اور اس کے تحت یہ کمیشن بنا دیجیے. ان کو دے دیجیے ٹائم لمٹ کے 60 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر یا 45 دن کے اندر آپ اپنا جو فیصلہ صادر کرنے چلیے. ہم بھی مان لیں گے پھر اس کو. اس وقت تو ہمارے لیے ان کی یہ کنٹینشن ماننا بالکل پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک بندے یا 10 بندوں کے کہنے سے یا ملٹری کورٹس میں ٹرائلز جو ہیں جو کہ نان ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، جس کا کہ مطلب کوئی ڈیفینس بھی نہیں ہوتا اس وقت جو الیجڈ ملزم ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ ماننا تو ہمارے لیے کسی بھی ذی ہوش آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اگر رانا ثنا صاحب اتنی ساری اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے باوجود اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوگی. اور کوئی کرے تو شاید ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ان کے لیے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بزنس کے بارے میں کہ جی وہ تو. اب ایشو یہ ہے کہ سزائیں تو ان کو ہوئی ہیں، معاف بھی کر دیے ہیں، لیکن تقریباً 1.5-2 سال سے وہ ان کی قید میں تھے. اور ان میں سے جو لوگ باہر آئے ہیں ذرا ان کو جا کے آپ مل لیجیے. تک کی اجازت نہیں تھی. تو یہ تو جب سویلین عدالتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. سویلین عدالتوں میں تو ایک جسٹس سسٹم ہے، وہ کارگر ہوتا ہے، ایک قانون کا نظام ہوتا ہے. تھوڑا بہت جو بھی ہو، اس ملک میں بہت ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتا ہے. میں بھی رہا ہوں ریسنٹلی، مجھے نظر آتا تھا کہ وہ پامال کر رہے ہیں حقوق میرے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو بھی تھا وہ موجود تھا. تو یہ بیچارے اپنی سزا تو کاٹ چکے ہوئے ہیں، تو ان کی معافی تو میٹر ہی نہیں کرتی. جن کو معاف کیا ان کے 3 مہینے رہتے ہیں. 2 سال کی سزا ہے نا ان کو، تو اس میں سے 3 مہینے یا 4 مہینے رہتے ہیں ان کے، جس کو انہوں نے کہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے لٹکایا جائے. ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ کہ معاملہ لٹکایا جائے. اب دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نیگوسیٹنگ ٹیم جو ہے وہ کیا پروسیس استعمال کرتی ہے، کس طریقے سے ان کو باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیے بھائی یہ کمیٹی نہیں کھیلنا، اس طریقے سے بات آگے نہیں بڑھنی. سو اس حساب سے اگر انہوں نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ ہم نے ریٹن اپنے ڈیمانڈس دینے ہیں، تو پھر انہیں گزرے کال کو دے دینے چاہیے تھے. وہ لازمی دے دینے چاہیے تھے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں دیا، کیونکہ مجھے ابھی ڈائریکٹلی بریف نہیں ملا. آج شام کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، کیا اس کے محرکات کیا تھے کہ انہوں نے نہیں دی وہ. سو اگر تو دینے ہیں تو پھر کل دے دینے چاہیے تھے. وہ پھر ہم نے وقت ضائع کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے. خاص کے اوپر اپنا احتجاج کریں، اپنے کیسز فائٹ کریں. ہم جو یہ الیکشن ٹرائبیونلز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، اور اس کے بعد آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک پرامن احتجاج